بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سامنے اس وقت رسالہ ہے۔ اس رسالے کا نام ہے عوام و خواص میں زبان زد خطبات و بیانات مشہور غلط روایات کا مجموعہ۔ اس رسالے کے اندر 120 ایسی روایتیں جمع کی گئی ہیں کہ جو بیانوں کے اندر بیان کر دی جاتی ہیں، تبلیغ جماعت میں ان کو جو ہے بیان کر دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ بیان کرتے ہوئے ایک عالم دین کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ معتبر روایت بیان کرے۔ کوئی موضوع یا من گھڑت روایت بیان کرنا جائز نہیں ہے بلکہ سخت گناہ ہے، تو اس کا خیال رکھنا ایک عالم کے لیے بھی ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک عام آدمی اگر اس نے کوئی تقریر یاد کر لی ہے، جیسے تبلیغ جماعت میں بعض تقاریر یاد کرا دی جاتی ہیں، تو اس شخص کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ بیان کرنے سے پہلے کسی عالم دین کو اپنی تقریر سنا دے اور ان سے معلوم کر لیں کہ جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں یہ صحیح بھی ہیں نہیں، اور جب وہ بتائیں کہ آپ کی باتیں صحیح نہیں ہیں پھر ان کو بیان نہ کیا کریں بالکل بھی۔ تو ان میں سے بعض روایتوں کو اس وقت بیان کیا جا رہا ہے۔ اس رسالے کو مرتب کیا ہے حضرت مولانا مفتی سلیمان رحمۃ اللہ مظاہری ندوی دامت برکاتہ العالیہ نے۔ مفتی صاحب ماشاءاللہ امام و خطیب بھی ہیں، مظاہری ہیں، ندوی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ جماعت سے وابستہ بھی ہیں۔ ملک کے اندر بھی ان کا وقت لگتا رہتا ہے اور ملک کے باہر بھی ان کا وقت لگتا رہتا ہے۔ تو چونکہ اس طرح کی شخصیت ہیں کہ تبلیغ جماعت سے بھی وابستہ ہیں، اور اس طرح کے حضرات جو تبلیغ جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں علماء، تو ان کی بیان کو تبلیغ جماعت سے جو وابستہ حضرات ہوتے ہیں وہ سن لیتے ہیں، ان کی بات مان لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے وہ احباب جو تبلیغ جماعت سے وابستہ ہیں ان کو بغور ان چیزوں کو سماعت کرنا چاہیے، اور جن روایتوں کے بارے میں یہ بیان کر دیا گیا ہے، کہہ دیا گیا ہے کہ یہ روایت معتبر نہیں ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، پھر اس کو بالکل بھی بیان نہیں کرنا چاہیے، بیان کرنے سے رک جانا چاہیے، اپنی تقریروں کی تصحیح کر لینی چاہیے۔ ایسے علماء اکرام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے بیانات کے اندر کوئی غیر معتبر روایت آ گئی ہو۔ یہ رسالہ اس معنی کر کے بھی معتبر ہے کہ اس پر مقدمہ لکھا ہے حضرت مولانا مفتی زید صاحب مظاہری ندوی، استاد دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ۔ حضرت مفتی صاحب کا چونکہ اس پر مقدمہ ہے تو ظاہر ہے یہ مقدمہ کتاب کو جو ہے معتبر بنا دیتا ہے مزید، اور اس کی اہمیت ہے کتاب کی اور رسالے کی، اس میں مزید اضافہ ہوتا ہے اس سے۔ بہرحال میں جو روایتیں ہیں ان کو بعض روایتوں کو فی الوقت ذکر کیے دیتا ہوں۔ اس رسالے کے شروع میں بعض اہل علم کی بڑی مفید تحریریں ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے۔ موضوع اور من گھڑت روایتوں سے متعلق بعض بڑی مفید باتیں اس رسالے کے شروع میں آ گئی، ان کو بھی دیکھ لیا جائے۔ بہرحال پہلی روایت اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 76 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس روایت کو اس طرح سے بیان کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ روایت کا حکم: اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اپنے بندوں سے محبت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اور اپنے بندوں سے محبت ہر چیز سے زیادہ ہے، لیکن 70 ماؤں کی محبت کی تعین کے ساتھ یہ بات کسی قرآنی آیت یا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس بات کو بطور آیت یا حدیث بیان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ روایت نمبر 2: ہر نبی کو 40 برس کی عمر کے بعد ہی نبوت دی جاتی ہے۔ یہ لوگوں میں بات بڑی مشہور ہے لیکن صحیح نہیں ہے۔ روایت کا حکم: یہ بات احادیث کی کسی بھی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، لہذا اس بات کو بطور آیت یا حدیث بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ فائدہ: علامہ سخاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علامہ ابن الجوزی نے اس روایت کو موضوع کہا ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 33 برس کی عمر میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، جبکہ اس واقعے سے پہلے ان کو نبوت مل چکی تھی، لہذا انبیاء کرام کے لیے نبوت کے لیے 40 برس کو شرط قرار دینا درست نہیں ہے۔ روایت نمبر 3: اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، قرآن، دین یا نبی؟ مکمل روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے، قصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تبلیغ جماعت میں بعض ساتھی اس کو بیان کر دیتے ہیں تو ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں۔ آپ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہیں یا اللہ کو اپنا کلام محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھ پر اپنا کلام نازل کیا ہے۔ پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں، کیونکہ آپ کو میرے پاس بھیجایا جاتا ہے۔
پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا دین؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تو اپنا دین محبوب ہے، کیونکہ دین کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ یہ واقعہ اس طرح سے یا کچھ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ روایت کا حکم یہ ہے کہ یہ واقعہ کسی قرآنی آیت یا احادیث کی کسی بھی معتبر یا غیر معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، لہذا اس بات کو بطور آیت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ چوتھی روایت اس طرح سے ہے، قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی وجہ سے بدن سے کیڑوں کا گرنا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بیماری لاحق ہوئی تو آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کو کوڑی پر ڈال دیا گیا تھا۔ جب کوئی کیڑا جسم سے گر جاتا تو آپ اسے اٹھا کر جسم میں رکھ دیتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے رزق دیا ہے اس میں سے کھا۔ روایت کا حکم، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہر طرح کے ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک ہوتے ہیں، لہذا اس واقعے کو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، اس لیے یہ قصہ بیان نہ کیا جائے بالکل بھی۔ جو حضرات اس قصے کو بیان کیا کرتے ہیں وہ رک جائیں، ہرگز اس بات کو بیان نہ کیا کریں کہ حضرت ایوب کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور پھر وہ کیڑا نیچے گر جاتا تھا، اٹھا کے واپس رکھ لیا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ ایک یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بوڑھی عورت کی گٹھڑی اٹھانا۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت سر پر گٹھڑی اٹھا کر مکہ مکرمہ سے جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو خود کو مزدور بتا کر گٹھڑی اپنے سر پر رکھ لی۔ جب اسے منزل پر پہنچا دیا تو اس بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی کہ مکے میں ایک شخص ہے جو لوگوں کو ان کے آبائی دین سے پھیر کر ایک نئے دین کی دعوت دیتا ہے، اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا تم اس سے بچتے رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ محمد میں ہی ہوں، تو بڑھیا آپ کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر ایمان لے آئی۔ شاعری میں بھی اس قصے کو بہت بیان کیا گیا ہے۔ سنا ہے ایک ضعیفہ تھی جو مکے میں رہتی، اس طرح کے اشعار بیان کیے جاتے ہیں۔ تو شاعری میں جب بات آ جاتی ہے اور شہرت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن یہ قصہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ واقعہ بالکل من گھڑت اور بے بنیاد ہے۔ ایسا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تو مکی زندگی میں پیش آیا اور نہ مدنی زندگی میں، اور یہ واقعہ احادیث اور سیرت کی کسی بھی مستند کتاب میں موجود نہیں ہے، لہذا اس واقعے کو بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ روایت نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ کہنا کہ جو میرا کام ہے وہ تمہارا کام ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، اب میرا کام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا کام ہے وہی تمہارا کام ہے۔ روایت کا حکم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ذخیرہ احادیث اور کتب تاریخ میں موجود ہے، لیکن اس طرح کی کوئی بات ان کتابوں میں نہیں ملتی ہے، لہذا جب تک اس بات کی دلیل نہ ملے اس وقت تک اس روایت کو بیان کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے یہ بات بھی بیان نہ کی جائے۔ روایت نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کو سخت بارش اور آندھی میں دین کی دعوت دینا۔ مکمل قصہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو 70 یا 100 مرتبہ دین کی دعوت دی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بارش اور آندھی میں ابو جہل کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل نے کہا کہ اتنی سخت بارش اور آندھی میں ضرور کوئی حاجت مند ہی ہوگا جو میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، میں ضرور اس کی حاجت پوری کروں گا۔ چنانچہ جب اس نے دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو دین کی دعوت دی، لیکن اس نے پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا۔ روایت کا حکم، یہ واقعہ بے اصل ہے، بے بنیاد ہے۔ اس قسم کا کوئی واقعہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، لہذا جب تک اس واقعے کی کوئی دلیل نہیں ملتی اس وقت تک اس کو بیان نہ کیا جائے۔ فائدہ، البتہ مذکورہ منگھڑت و بے اصل واقعے کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل کو دین کی دعوت دینا کئی احادیث سے ثابت ہے، یعنی یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، البتہ دعوت دینا تو ثابت ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دن جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اس کا قصہ یوں ہوا کہ میں اور ابو جہل ابن ہشام مکے کی گلی میں جا رہے تھے کہ اچانک ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا کہ اے ابو الحکم، آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، میں تمہیں اس کی دعوت دیتا ہوں۔ ابو جہل نے جواب دیا کہ محمد، کیا تم ہمارے خداؤں کو برا کہنے سے باز نہیں آؤ گے؟ آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم گواہی دیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا؟ چلو ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے تو میں آپ کا اتباع ضرور کر لیتا۔
یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ابو جہل میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن میں ان کی بات اس وجہ سے نہیں مانتا کہ بنو قصی نے کہا کہ بیت اللہ کی دربانی ہمارے خاندان میں ہوگی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجلس شورا کا انتظام ہمارے ذمہ ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ لڑائی کا جھنڈا ہمارے خاندان میں ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کھانا کھلایا اور ہم نے بھی کھانا کھلایا، حتیٰ کہ کھانا کھلانے میں ہم اور وہ برابر ہو گئے تو کہنے لگے ہم میں ایک نبی ہے، اللہ کی قسم ان کی بات میں کبھی نہیں مانوں گا۔ تو یہ قصہ بیان کر سکتے ہیں۔ روایت نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریک رات میں ایک قافلے کو دین کی دعوت دینے کے لیے جانا۔ مکمل روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت تاریک رات میں نکلے تو کسی نے دریافت کیا کہ اتنی اندھیری رات میں آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہاڑ کے اس پار ایک قافلہ ٹھہرا ہے، اسے دین کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہونے سے پہلے وہ قافلہ روانہ ہو جائے، اس لیے میں ابھی جا رہا ہوں۔ روایت کا حکم، یہ واقعہ بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ اس قسم کا کوئی واقعہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، لہذا جب تک اس واقعے کی دلیل نہیں ملتی اس وقت تک بیان نہیں کر سکتے۔ روایت نمبر 9، فرشتوں کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مشابہت میں ٹاٹ کا لباس پہننا۔ مکمل قصہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، تم اس سے پہلے کبھی اس لباس میں نہیں اترے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ وہ آسمان میں ایسا لباس پہنے جو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے زمین میں پہنا ہوا ہے۔ روایت کا حکم، ائمہ محدثین نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ یہ روایت منگھڑت اور بیسل ہے، لہذا اس واقعے کو بیان کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ تو یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاٹ کا لباس پہنا تھا اور پھر ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے تمام فرشتوں نے بھی ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا، تو یہ قصہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ روایت نمبر 10، فرشتوں کی دو پلکوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ روایت کا حکم، اکثر ائمہ محدثین نے اس روایت کو موضوع من گھڑت جھوٹی بتلایا ہے، لہذا اس روایت کو بیان کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 11، قیامت کے دن ایک عورت کی وجہ سے 4 آدمیوں کا جہنم میں جانا۔ مکمل روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی، باپ، بھائی، شوہر اور بیٹا، کیونکہ ان رشتہ داروں نے اس عورت کو دین نہیں سکھایا تھا۔ روایت کا حکم ہے کہ یہ بات کسی بھی معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو بطور آیت یا حدیث بیان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، یعنی اس طرح سے اس بات کو بیان نہ کیا جائے۔ ہاں، عورت کی بھی ذمہ داری ہے، مرد کی بھی ذمہ داری ہے، بھائی کی ذمہ داری، بہنوں کی، سب کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ماتحت جو لوگ بھی ہیں ان کا خیال رکھیں، وہ اگر دین سے لاپرواہ ہو رہے ہیں تو ان کو دین کی طرف متوجہ کریں، نماز سے لاپرواہ ہو رہے ہیں تو نماز کی توجہ دلائیں، یہ سب کی ذمہ داری ہے، البتہ ان لفظوں میں روایت کو بیان نہ کیا جائے۔ روایت نمبر 12، جنت میں لوگوں کو علماء کی ضرورت۔ مکمل قصہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے کہ اہل جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے۔ وہ اس طرح کہ اہل جنت ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا کہیں گے کہ جو چاہو مجھ سے مانگو، تو اہل جنت علماء کی طرف متوجہ ہوں گے اور ان سے کہیں گے کہ ہم اپنے رب سے کیا مانگے، تو علماء کرام ان سے کہیں گے کہ فلاں فلاں چیز مانگو۔ یہ قصہ بھی موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو بیان نہ کیا جائے۔ ایک جو امریکہ کے مفتی اعظم ہیں انہوں نے اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ علماء کے پاس جائیں گے لوگ اور علماء پوچھیں گے کہ کیا مانگے، تو علماء پھر یہ کہیں گے کہ اللہ کا دیدار مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ تو یہ بات تو صحیح ہے کہ قیامت میں جنت کے اندر اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے سوال کریں گے، لیکن یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ جنت میں علماء کے لوگ محتاج ہوں گے اور پھر یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنت میں ایسے ایسے واقعہ پیش آئے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ روایت نمبر 13، گشت کی وجہ سے 40 دن تک عذاب کا اٹھا لیا جانا۔ یہ بات اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ جس علاقے میں دین کی محنت کے لیے گشت ہوتا ہے تو وہاں سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ جو تقریر ہوتی ہے چھوٹی سی، جو تبلیغ جماعت میں جاتے ہیں، جو ذرا ان کو جو یاد کرائی جاتی ہے، تو اس میں یہ بھی جو ہے روایت شامل کر دی جاتی ہے، تو اس روایت کو اس تقریر سے نکال دیا جائے
اور اس کے بجائے جو دوسری اور معتبر روایتیں ان کو شامل کر لیا جائے۔ روایت کا حکم، یہ بات کسی بھی معتبر یا غیر معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، لہذا اس بات کو بطور آیت حدیث بیان کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ البتہ ایک دوسری روایت یہ حدیث قدسی بیان کی جا سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں کسی جگہ کے لوگوں پر عذاب بھیجنے کا ارادہ کر لیتا ہوں، لیکن جب وہاں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں جو میرے گھروں کو آباد کرنے والے، آپس میں ایک دوسرے سے میرے لیے محبت کرنے والے اور تہجد میں استغفار کرنے والے ہیں، تو میں ان سے وہ عذاب پھیر لیتا ہوں۔ اس کو بیان کر سکتے ہیں آپ۔ روایت نمبر 14 اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جگہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی شین کی جگہ سین نکالنا، لیکن ائمہ محدثین نے اس روایت کو موضوع اور منگھڑ قرار دیا، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فجر کی اذان نہ دینے کی وجہ سے سورج کا طلوع نہ ہونا۔ مکمل روایت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کی اذان نہیں دی، بلکہ کسی اور صحابی نے اذان دی، جس کی وجہ سے اس دن سورج طلوع نہیں ہوا۔ پھر جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو سورج طلوع ہوا۔ یہ واقعہ بے اصل اور بے بنیاد ہے، اس قسم کا کوئی واقعہ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود نہیں ہے، لہذا جب تک اس کی واقعی کوئی دلیل نہیں ملتی اس وقت تک بیان نہیں کر سکتے۔ روایت نمبر 16 اذان و اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا۔ اذان و اقامت میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ فائدہ حدیث میں ہے کہ یعنی یہ ہوتا ہے نا عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے اذان ہو رہی ہو یا کہ اقامت ہو رہی ہو، تو جب مؤذن اس جملے پر پہنچتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، تو اس وقت سارے حضرات جو ہے وہ بجائے اس کے کہ وہی جملہ دہرائیں صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کے بجائے جو مؤذن کہہ رہا ہے وہ کہنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو تم وہی کلمات کہو جو مؤذن نے کہے ہیں، لہذا اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہی کہنا چاہیے۔ روایت نمبر 17 فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقۃ و برۃ کہنا۔ روایت کا حکم، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقۃ و برۃ کہنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ فائدہ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا افضل اور مسنون ہے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جب تم مؤذن کی اذان سنو تو تم بھی وہی کلمات کہو جو مؤذن نے کہے ہیں۔ روایت نمبر 18 مسجد میں باتیں کرنے سے نیکیوں کا ختم ہو جانا۔ مکمل روایت نمبر 1 مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے 40 سال کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، یہ بات بیان کی جاتی ہے، یا یہ بات بیان کر دی جاتی ہے کہ مسجد میں باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو یا جانور گھاس کو کھا جاتا ہے۔ نمبر 3 اس طرح سے بات کو بیان کر دیا جاتا ہے کہ جب کوئی مسجد میں آ کر باتوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے خاموش ہو جا، اگر وہ پھر بھی باتوں میں مشغول رہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے مبغوض بندے چپ رہے، اگر پھر بھی وہ باتوں میں لگا رہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ تجھ پر اللہ کی لعنت، تو چپ رہے۔ ان تمام روایتوں کا حکم یہ ہے کہ ائمہ محدثین نے ان روایات کو من گھڑت اور موضوع کہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، اس لیے ان کو حدیث سمجھنے اور بیان کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ فائدہ مسجد میں باتیں کرنے کی مذمت دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کریں گے، لہذا تم ان کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں، یہ جو 3 روایتیں بیان کی گئی ہیں ان کو بیان نہ کیا جائے۔ روایت نمبر 19 نماز مومن کی معراج ہے، یہ بات احادیث کی کسی بھی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہے، لہذا اس بات کو حدیث یا حدیث کا مفہوم کہہ کر بیان کرنا درست نہیں ہے۔ جو کہہ دیا جاتا ہے نا کہ نماز مومن کی معراج ہے، الصلاۃ معراج المؤمن، عربی الفاظ بھی اس کے بیان کر دیے جاتے ہیں، لیکن یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ روایت نمبر 20 استخارہ کرنے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا اور مشورہ کرنے والا کبھی شرمندہ نہیں ہوتا۔ بعض ائمہ حدیث نے اس کو جھوٹی روایت کہا ہے اور بعض نے اس کو حد درجہ ضعیف کہا ہے، لہذا اسے حدیث کہہ کر بیان کرنا درست نہیں ہے۔ غالباً حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ نے بھی اس کی صراحت کی، چونکہ حضرت نے اپنے ایک بیان میں اس روایت کو بیان کر دیا تھا، تو لیکن بعد میں حضرت نے صراحت کی کہ چونکہ روایت صحیح نہیں ہے
ما خواب من استخارہ، عربی میں اس طرح سے اس کو بیان کر دیا جاتا ہے، چونکہ روایت معتبر نہیں اس لیے اس کو بیان نہ کیا جائے. تو بہرحال 20 روایتیں میں نے اس وقت ذکر کی ہیں، مزید انشاءاللہ موقع ملتا ہے تو مزید اور روایتیں بھی بیان کی جائیں گی.